السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، معزز حفاظ کرام، قابل قدر علماء اعظام، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، انشاءاللہ آپ کے سامنے مجھے جس تعلق سے کچھ باتیں رکھنی ہیں اس بات کا براہ راست ڈائریکٹ تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ جو باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ گویا ہمارے ایمان سے متعلق ہیں، اور جب تک آدمی کا ایمان مکمل نہ ہو وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے ہے۔ عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، میں اسے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس حدیث کو ذخیرہ احادیث میں حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ یوں کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بہت سے سوالات کیے۔ ان میں سے انہوں نے پہلا سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی مل ایمان؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے ارکان بتائیے، ایمان سے جڑی ہوئی اہم ترین باتیں مجھے بتائیے، ایمان کی جزئیات مجھے بتائیے کہ آخر کن چیزوں کو مل کر ہمارا ایمان بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 6 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ اللہ پر ایمان رکھیے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھیے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھیے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھیے، یوم آخر اس دنیا کے آخری دن قیامت کے دن پر ایمان رکھیے، اور یہ ایمان رکھیے کہ تقدیر ہے، تقدیر پر ایمان رکھیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی
کہ تقدیر کا اچھا اور برا ہونا کیا ہے۔ تو ایمان کے یہ کل 6 ارکان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک جواب میں، اس مبارک حدیث میں جنہیں بیان فرمایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، مل اسلام؟ قال ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کے بارے میں بھی بتائیے، اسلام کے کیا اہم ارکان ہیں؟ میں فرمایا اللہ عز و جل اکیلا معبود برحق ہے، آپ اس بات کی گواہی دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں، آپ اس بات کی بھی گواہی دیجیے۔ نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، رمضان کے روزے رکھیے، اور اگر اللہ عز و جل نے آپ کو استطاعت حیثیت دی ہو تو خانہ کعبہ کا اللہ کے گھر کا حج کیجئے۔ پوچھا اخبرنی مل احسان؟ احسان کیا ہے؟ اسلام اور ایمان کا اونچا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جواب دیا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان، ایک مسلمان اتنے اونچے درجے پر پہنچ جائے کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرے، اور اللہ کی عبادت صرف نماز یا روزہ اللہ کی عبادت نہیں، بلکہ کوئی بھی وہ کام ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جسے کریں وہ عبادت ہے۔ اب ایک مسلمان اس لیے کھانا کھاتا ہے کہ کھانا کھا کر میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کر سکوں گا، اللہ کی عبادت اور زیادہ چستی پھرتی کے ساتھ کر سکوں گا، تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کوئی جلدی سوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سوتے تھے، نیند پوری ہو جائے گی تو سکون سے اٹھ کر اللہ عز و جل کے دین کی خدمت کروں گا، علم حاصل کروں گا، تعلیم دوں گا، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤں گا، تو سونا بھی عبادت ہے۔ تو آپ اللہ عز و جل کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ لیکن اگر آپ کا اتنا اونچا تصور نہیں ہو سکتا تو یہ عقیدہ مضبوط رکھیے، یہ یقین رکھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سوالات اور بھی ہیں، لیکن ان میں سے جو ایک سوال آپ نے سنا، اخبرنی مل ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اس تعلق سے انشاءاللہ مجھے آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہے کہ تقدیر کیا ہے، تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان اگر تقدیر پر ایمان رکھے تو انشاءاللہ اسے کون سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تقدیر، قدر، تقدیر، تینوں ہی عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ اس کا آپ اگر لغت میں کسی ڈکشنری میں معنی ڈھونڈیں گے تو اس کے معنی ملیں گے اندازہ لگانا، لیکن جب اللہ عز و جل کی بات آئے تو اللہ عز و جل کو اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ مان لو مثال کے طور پر یہ جو ٹیبل میرے سامنے ہے، اگر اس کا وزن تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے 5 کلو ہو، آپ کہیں گے 6 کلو، کوئی کہیں گے زیادہ، تو یہ اندازے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا معنی ہوا اللہ تعالیٰ کا علم۔ اب شریعت نے کون سا معنی ہم کو دیا کہ جب ہم قرآن پڑھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھیں، یا جب بات آئے کہ آپ تقدیر پر ایمان رکھیے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ کے علم پر ایمان رکھیے، تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی۔ اللہ عز و جل علیم ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل سب کچھ جاننے والا ہے، خبیر ہے، ہر بات کی اس کو پورے طور پر خبر ہوتی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا تقدیر کا، جس کو ہم کہیں گے ہمارے دین کے ٹرمز میں، ہمارے دین کی اصطلاح میں تقدیر کا معنی ہوتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پوری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم سے لکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جانا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے،
ہر چیز کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کو ہر بات کا، ہر چیز کا علم ہے کہ کوئی چیز ہے کب یہ پیدا ہوگی۔ مثلا ایک انسان ہے، یہ کس زمانے میں پیدا ہوگا، کس نسل خاندان میں پیدا ہوگا، کس وقت کس علاقے میں پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد صحت مند ہوگا، بیمار ہوگا، اور نیک اعمال کرے گا، برے اعمال کرے گا، جو کچھ بھی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پورا علم ہے، لہٰذا اس نے اپنا علم کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ لیا ہے۔ دو باتیں ہوں گی، اللہ عز و جل کا علم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس علم کو لکھ لیا ہے۔ چنانچہ جب جس چیز کا مناسب وقت آتا ہے تو اللہ عز و جل اس چیز کو اپنی مشیت، اپنی چاہت، اپنے ارادے سے وجود بخشتا ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھیں۔ پھر سے دھیان دیجئے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا علم تھا، علم ہے، تو اس نے کائنات کے ہر ذرے کے بارے میں جو اسے علم تھا، اس علم کو لوح محفوظ میں لکھ لیا۔ اس علم کو اللہ عز و جل نے لوح محفوظ میں آسمانوں پر اپنے پاس لکھ لیا ہے۔ اب جس چیز کے وجود کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت، اپنی چاہت، اپنے ارادے سے اس چیز کو اس مناسب وقت پر وجود بخشتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ پوری کائنات اللہ عز و جل کے مقدرہ فیصلے کے اعتبار سے چل رہی ہے۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے، ہوا ہے اور ہوگا، وہ اللہ عز و جل کے علم میں محدود ہے۔ اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس بات کو تقدیر پر ایمان رکھنا کہتے ہیں۔ تو اب ایک مومن ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اب ان باتوں کو میں مزید وضاحت سے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ 4۔ ان 4 باتوں کو کہتے ہیں تقدیر کے 4 مراتب ہیں، یعنی یہ 4 جزئیات، 4 الگ الگ چیزیں ملے تو تقدیر ہوتی ہے۔ اللہ کا علم، اللہ نے اس علم کو لکھ رکھا ہے۔ اللہ عز و جل کی مشیت، جب اس کی چاہت، ارادہ ہوتا ہے، تب وہ اس چیز کو وجود بخشتا ہے، اس چیز کو وہ پیدا کرتا ہے۔ تو تقدیر کے یہ کل 4 مراتب ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے۔ علم، جی، لکھنا، مشیت اللہ کی چاہت، اللہ کا ارادہ، اور اس چیز کو وجود بخشنا، اس چیز کو پیدا کرنا، یہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ اب ان چاروں کو لے کر قرآن کریم کی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیے اور انہیں یاد رکھیے، اور جان لیجیے کہ تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تک آپ کی ایمان نہ رکھے ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جب تک آپ یہ ایمان نہ رکھے کہ جو آپ کو ملا وہ آپ کو ملنے ہی والا تھا، وہ چوکنے والا نہیں تھا، اور جو آپ کو نہیں ملا وہ آپ کو ملنے والا بھی نہیں تھا، جب تک آپ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تب تک آپ مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے علم۔ اللہ فرماتا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ عز و جل ہر چیز پر پورے طور پر قدرت رکھنے والا ہے، اور ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہ عز و جل نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز، کوئی ذرہ بھی اللہ عز و جل کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ انسانوں کے فرشتوں سے پہلے ہے، آگے ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہوئی؟ اللہ کے علم۔ یہ جو آیتیں آپ نے سنی، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کی، کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کو پورے طور پر جانتا ہے۔ دوسرا مرتبہ ہے لکھنا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وأن ذلك في كتاب ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے. جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا پورا علم ہے. علم کی دلیل اور لکھنا. جی آگے پڑھیے آیت ماشاءاللہ حفاظ کرام ہیں. وَأَنَّ ذَلِكَ فِي کتاب, اور اللہ نے اپنا علم کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ما اکتب قال اکتب ما کان وما هو کائن الى یوم القیامہ. اللہ عز و جل نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. سب سے پہلی مخلوق جس کا براہ راست ہم انسانوں سے تعلق ہے وہ قلم ہے, پین. اللہ عز و جل نے قلم کو وجود بخشا, اسے پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھو. قلم نے پوچھا اللہ میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا اکتب ما کان وما هو کائن, جو ہو چکا یعنی اس قلم کی وجود سے پہلے جو ہوا ہوگا اللہ عز و جل نے وہ بھی لکھوایا اپنے علم سے. وما هو کائن, اور جو قیامت تک ابد الآباد تک ہونے والا ہے اللہ عز و جل نے اسے بھی لکھوا دیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو قلم کے ذریعے لوح محفوظ میں لکھایا ہوا ہے اور یہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے, درج ہے, لکھا ہوا ہے. تیسرا مرتبہ ہے مشیت. اللہ عز و جل جب چاہتا ہے کسی کام کا ہونا تبھی وہ کام ہوتا ہے, اللہ عز و جل نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ عز و جل کا معاملہ تو اتنا اونچا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو وجود بخشنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن, ہو جا, اور وہ چیز بن جاتی ہے یا وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ عز و جل جو بھی چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تم نہیں چاہ سکتے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اور یہی ہم مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کوئی بھی کام ہو, کوئی مسئلہ ہو, کوئی بات ہو, آپ یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا, دوپہر میں کروں گا, شام میں کروں گا, کل کروں گا, مستقبل میں کروں گا. جی نہیں, آپ ایسا نہ کہیں. اگر کہنا ہی ہے تو کیا کہیں انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. کیونکہ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کی ساری قوتیں, ساری چاہت ناکام ہو جائیں گی جب تک اللہ عز و جل کی مشیت نہ ہو, جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو. یہ تقدیر کا تیسرا مرتبہ ہے. اور تقدیر کا چوتھا مرتبہ ہے پیدا کرنا, وجود بخشنا. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء, یہی اللہ, یہی تو تمہارا رب ہے, ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, تو جو بھی زمانے میں ہے, جو کچھ تھا اور جو بھی ہونے والا ہے اللہ عز و جل اسے پیدا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, تم کو بھی اللہ عز و جل نے پیدا کیا اور تمہارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں ایسے ہی ہمارے اعمال بھی اللہ عز و جل کی مخلوق ہیں. تو ہم یہ ایمان رکھیں
کہ جو کچھ بھی ہوا، جو ہو رہا ہے، وہ اللہ عز و جل کی مشیت سے، اللہ رب العالمین کے وجود بخشنے سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کام کو وجود بخشے گا، اس چیز کو پیدا کرے گا، تبھی وہ چیز ہوگی، وہ کام وجود میں آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ وجود نہ بخشے، کسی چیز کو پیدا نہ کرے، تو ہم اور آپ لاکھ چاہ لیں، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں: علم، لکھنا، اللہ کی مشیت، اللہ کا چاہنا، اللہ کا ارادہ، اور پھر اللہ عز و جل اپنی مشیت سے اس کام کو وجود بخشے، اس کام کو پیدا کرے۔ ان چاروں کو ملا کر کہا جاتا ہے تقدیر۔ اور ایک مسلمان کے لیے تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ تقدیر ہمارے ایمان کا 6واں اہم ترین رکن ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ تو تقدیر ہمارے ایمان کا اہم ترین رکن ہے، اور اس کو جب آپ لوٹائیں گے تو یہ اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کی طرف لوٹنے والی چیز ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے 5 ارکان کو ایک آیت میں ذکر کیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ چوتھا، 5واں کیا ہے؟ والیوم الآخر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ تمام مسلمان اس ایمان میں برابر ہیں۔ اور 5واں رکن ہے والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں، غرض ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالی پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ ہو گئے 5۔ اور 6واں جو رکن ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ اللہ عز و جل کے جتنے معاملات ہوتے ہیں سب تقدیر کے ساتھ، علم کے ساتھ مقدر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یقیناً ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ، محدود اندازے اور علم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتا ہے ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ تم بالکل تقدیر یعنی اللہ کے علم کے مطابق ہی تشریف لائے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بھی ان 6 ارکان کا ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت مطہرہ میں ایمان کے ان 6 ارکان کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، کسی ایک کا انکار بھی پورے ایمان کا انکار مانا جاتا ہے۔ جیسے آپ آیتیں پڑھتے ہوں گے، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب بات تو یہ ہے کہ قوم عاد کے پاس ایک ہی رسول آئے اور وہ تھے ہود علیہ السلام۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس تو ایک ہی رسول آئے اور وہ تھے نوح علیہ السلام۔ سب کے سب رسول تو ان کے پاس آئے نہیں، پھر اللہ نے یہ کیسے کہا کہ انہوں نے سب رسولوں کو جھٹلایا؟
تو ایک قاعدہ جان لیجئے کہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار مانا جاتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار تمام پورے قرآن کریم کا انکار مانا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایمان کے کسی ایک رکن کا بھی انکار پورے ایمان کا انکار مانا جاتا ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان پر جیسے اللہ پر، جس طرح اللہ کے فرشتوں پر، جس طرح اللہ کی کتابوں پر، جس طرح اللہ کے رسولوں پر، جس طرح موت اور اس کے بعد کی زندگی، قیامت اور اس کے بعد جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہیں تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ایک آدمی کوئی بھی شخص ان 6 باتوں پر ایمان نہ رکھے اسے مسلمان مومن نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان کو لے کر کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہم اس کے بعد اگلی بات پر آتے ہیں، اور وہ ہے تقدیر پر ایمان اگر ہم رکھیں تو ہم کو فائدہ کیا ہوگا۔ انسان تھوڑا سا لالچی ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو سوچتا ہے مجھے فائدہ کیا ہوگا، اس میں کیا ملنے والا ہے مجھ کو۔ تو اگر ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے ہم کو مل سکتے ہیں، جن میں سے 7 فائدے اللہ عز و جل کی توفیق سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیجیے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، جی کون کون سی ہیں؟ توحید الربوبیہ، اللہ عز و جل ہمارا رب ہے نا، اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہمارا خالق ہے، وہی زندگی دیتا، وہی موت دیتا ہے، وہی بیمار کرتا، وہی شفا دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہ ہمارے سارے کاموں کا ایک سسٹم بناتا، پوری کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی آسمان سے بارشیں برساتا ہے، وہی زمین سے نباتات فصل پھل پھول اگاتا ہے۔ ان سارے کاموں کو کرنے کو رب کہتے ہیں، اور ان سارے کاموں میں اللہ اکیلا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا توحید ربوبیت، اللہ عز و جل اکیلا ہمارا رب ہے، وہی اکیلا سب کو پیدا کرنے والا، سب کا مالک، سب کا آقا، سب کا حاکم ہے، اور ہر کام میں وہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں کو کرنے کے لیے کسی پارٹنر کی، کسی حصے دار کی، کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، مالک، خالق، رازق مان لیا کہ سب کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، جب آپ نے مان لیا تو اب آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اب آپ یہ بھی مانیں کہ جب کل کائنات اللہ کی ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ ہی ہے۔ اللہ عز و جل کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی حصے دار اور پارٹنر نہیں ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ ہم اسی ایک اکیلے اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ عز و جل کے برابر کوئی نہیں، اللہ عز و جل کی عبادت میں اس کا حصے دار اور شریک کوئی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اور توحید کی تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، جو بہترین صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، ان پر ہم ایمان رکھیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ غرض اللہ عز و جل کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں، ہم ان ناموں پر بھی ایمان رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، قرآن میں خود اللہ عز و جل نے بیان کی ہیں وہ باتیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں وہ باتیں بیان کی ہیں، ہم ان پر ایمان رکھیں۔ مثال کے طور پر
اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ سب سے اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، اپنے عرش کے اوپر بلند ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عز و جل رحمان و رحیم عرش کے اوپر بلند ہے۔ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اوپر، بہت اوپر، عرش کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اب یہاں ہم پوچھیں گے کیا کیسے ہے، کیوں ہے؟ جی نہیں، جیسے اللہ عز و جل کی شان کے لائق ہو، جیسے اللہ رب العالمین کے لیے مناسب ہو، اللہ عز و جل ویسے بلند ہے۔ اب ایک حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی روزانہ رات کو، جب رات کا آخری تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس وقت پہلے آسمان پر اترتا ہے۔ اب ہم ایمان رکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ اترتا ہے، کیسے اترتا ہے ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل آسمانوں کے اوپر بلند ہے، ہم نے ایمان رکھا جیسے اللہ کی شان کے لائق ہو۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اترتا ہے، ہم نے ایمان رکھا جیسے اللہ عز و جل کی شان کے لائق ہو۔ اللہ فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ عز و جل کا چہرہ، اللہ کا چہرہ ہے جیسے ہے اللہ عز و جل کی شان کے لائق ہے، اس طرح سے ہے۔ اللہ عز و جل سننے والا، دیکھنے والا ہے، کیسے سنتا ہے؟ جیسے اللہ کے لیے مناسب ہوگا۔ کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اللہ عز و جل کے لیے مناسب ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ عز و جل کلام کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ جیسے اللہ عز و جل کی شان کے لائق ہوگا ویسے بات کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہی ہے کہ ایک انسان اللہ عز و جل کہ اسماء اور صفات پر ایمان رکھنے والا بن جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ تقدیر اللہ کا علم ہے یا نہیں ہے؟ پہلی چیز یہی ہے نا، تقدیر اللہ کا علم ہے، تو ہم نے مان لیا، ہم نے ایمان رکھا کہ اللہ تعالی علیم ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، آپ آیت سن چکے ہیں ماشاءاللہ۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یہ آیت بھی آپ سن چکے ہیں۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ ہم نے تقدیر پر ایمان رکھا تو اس بات کو ہم مان گئے کہ ہاں اللہ عز و جل علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز جو ماضی میں تھی، جو حال میں ہے، جو مستقبل میں ہوگی، اللہ عز و جل کے علم سے باہر نہیں ہے۔ پھر اللہ عز و جل کے اسماء میں سے قدیر ہے کہ نہیں ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قدیر ہے نا، قدرت رکھنے والا ہے نا۔ تو اللہ عز و جل اپنی قدرت سے جس چیز کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، وجود بخشتا ہے یا اس کو فنا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز کائنات کی وجود میں آنے کے لیے بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ عز و جل جسے ختم کرنا چاہے، فنا کرنا چاہے، اللہ عز و جل سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو ہم نے ایمان رکھ لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارا رب علیم ہے، ہمارا رب قدیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو لکھا کہ نہیں لکھا؟ لکھا نا۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے قلم سے کہا نا لکھو، تو اس کا مطلب اللہ کلام کرتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اللہ عز و جل پر جو ایمان بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اللہ عز و جل کے اسماء اور صفات میں مضبوطی آتی ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ہمارا رب قدیر بھی ہے، ہمارا رب بات بھی کرتا ہے، اور جو بھی اللہ عز و جل کے اسماء اور صفات ہیں ہم ان پر مضبوطی سے ایمان رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ تقدیر پر ایمان کا سب سے پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، ایک مومن ہمیشہ اللہ کی رضا میں جیتا،
نعمت ملی اللہ تو نے دی، میں تو اس لائق نہ تھا، یہ میرا کمال نہیں ہے میرے رب، تو نے مجھے نوازا ہے، شکر تیرا، نعمت تیری، رحمت تیری، کرم تیرا، احسان تیرا، نوازش تیری۔ نعمت ملتی ہے، مومن اس نعمت کو اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے گن گاتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ جی نہیں، تو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، تکبر نہیں کرتا، گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا، اتراتا نہیں ہے۔ اور اسی سے تیسرا فائدہ، مصیبت بھی آئی اللہ کی طرف سے آئی، اللہ میں تو تیری رضا میں راضی ہوں، تو نے نعمت دی میں تیرا شکر گزار ہوا، اور کوئی نعمت تو نے نہیں دی یا نعمت دینے کے بعد تو نے اسے واپس لے لیا یا اس میں کچھ کمی کر دی، اللہ میں صبر کرتا ہوں، جیسے نعمت تو نے تیری مرضی سے دی، ایسے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کس کو خوشخبری دے دو؟ صبر کرنے والوں کو، کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان ذلك خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان ذلك خیرا له۔ مومن کا معاملہ بھی کتنا شاندار ہے، اور مومن کا ہر معاملہ ہی بہترین ہوتا ہے۔ ہر معاملے کا اچھا ہونا، نعمت ملے تو اچھا ہوا، نعمت چھن جائے یا نہ ملے تو بھی اس کے حق میں اچھا ہوا، یہ معاملہ مومن کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات نہیں، یہ سعادت مومن کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملتی۔ اگر مومن کو کوئی نعمت ملے، اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا اس کے حق میں اور زیادہ خیر و سعادت کا، بھلائی اور اچھائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو مزید نواز دیتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے، اس کو مزید نواز دیتا ہے، تو اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے، اس نے شکر ادا کیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اللہ کی مشیت، اللہ کی کسی مصلحت سے اس کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا پھر اس کے حق میں بہترین ہو جاتا ہے، اس کے لیے خیر و سعادت کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے آیت سنی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بہت زیادہ روتے دھوتے، غم مناتے، چیختے چلاتے، شور شرابے ہنگامے نہیں کرتے، ماتم نوحہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہہ دیتے ہیں انا للہ، ہم بھی تو اللہ کے ہی ہیں، اللہ ہمارا مالک، ہم اللہ کی ملکیت، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم پلٹ کر ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ سعادت مند لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی جانب سے رحمتیں ہیں، عنایات اور نوازشیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختار فخور۔ زمین میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، طوفان آیا، سیلاب آیا، زلزلے آئے، جو بھی مصیبتیں زمین میں آتی ہیں، یا تم انسانوں کی جانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تو یقیناً اللہ عز و جل نے ان ساری باتوں کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور کب لکھا ہے؟ من قبل ان نبرأها، ان کو وجود بخشنے سے پہلے، ان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ اللہ کا علم ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا علم لوح محفوظ میں اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا۔ کب لکھا؟ آپ سے یہ بھی تو پوچھئے کہ لکھا کتنی مدت پہلے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ رکھی ہے. اور کب لکھی ہے؟ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. ہم انسانوں کی پوری تاریخ بھی 50,000 سال پرانی نہیں ہے ابھی تک. اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے پوری کائنات کی ہر مخلوق کی، ہر ذرے کی، ہر چیز کی تقدیر لکھ رکھی ہے. اور اس وقت اللہ عز و جل کا عرش پانی پر تھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے کسی بھی چیز کو وجود بخشنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر لکھ رکھی تھی. من قبل ان نبرأها، اس کو وجود میں لانے سے پہلے ہم اس کو لکھ چکے تھے کہ یہ بندہ پیدا ہوگا، اس کو یہ ملے گا، یہ مصیبت آئے گی، یہ نعمت اس کو ملے گی. ان ذلک علی اللہ یسیر، کسی بھی چیز کا علم اور کسی بھی چیز کو وجود بخشنا اللہ عز و جل کے لیے تو بہت آسان ہے. اب دو باتیں ہیں، نعمت ملنے پر انسان خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، اور نعمت چھن جانے پر، تکلیف میں مبتلا ہونے پر چیخنا چلانا ماتم کرنا اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. کوئی نعمت چھن جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو مایوس نہ ہونا تقدیر پر ایمان کا دوسرا فائدہ. کہ مایوس نہیں ہوتا وہ کہ نہیں یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے، آج تکلیف ہے، کل خیر ہے، آج بیماری ہے، کل صحت ہے، آج نقصان ہے، کل نفع ہے، جو بھی ہو میرے رب کی طرف سے ہے. میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ جو گمراہ ہیں، جن کو کفر ہی پر مرنا ہے، وہی اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر ہی اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. تو مسلمان کسی بھی نعمت کے چھن جانے پر مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت کی لگاتار امید اسے ہوتی ہے. اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور یہ بھی دھیان میں رکھو کہ اللہ عز و جل جو بھی نعمت تم کو دے اس پر اترانا نہیں، اکڑنا نہیں، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے. اللہ عز و جل نے تم کو مناسب سمجھا، تم کو وہ نعمت دی ہے. جب تک مناسب سمجھے گا تمہارے پاس وہ نعمت رہے گی، کسی اور کو مناسب سمجھے گا اس کو اس نعمت سے نوازے گا. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اکڑنے والے، اترانے والے، تکبر اور گھمنڈ کرنے والے، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائیاں بکھارنے والوں کو اللہ عز و جل پسند نہیں کرتا. ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. کس بارے میں اللہ نے فرمایا؟ تقدیر. تو ایک مسلمان جب تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو اسے یہ دوسرا اور تیسرا فائدہ، یہ دو فائدے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پھر اللہ عز و جل کی رحمت سے امید رکھنے والا ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور نعمت ملتی ہے تو ہمیشہ اللہ کی خاطر شکر ادا کرنے والا اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کے لیے اپنی خوشی بتانے والا ہوتا ہے. اپنے آپ کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتا، اپنا کمال نہیں سمجھتا. یہ تقدیر پر ایمان کا تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ، حسد نہیں کرتا. حسد سمجھتے ہیں نا، جلن کڑھن، اس کو کیوں ملا مجھ کو کیوں نہیں ملا، اس کو مل گیا وہ ختم ہو جائے اس کے پاس سے، مجھ کو ملے اچھا، نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو نہ ملے، اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حسد. اللہ فرماتا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. رحمت تمہارے رب کی ہے، مالک وہ ہے
وہ اپنی مشیت اپنے ارادے سے جس کو چاہے اپنی رحمت سے نواز دے. اور کوئی انسانوں کے بس کی نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت تقسیم کرے, اس کو میں دوں گا, اس کو دوں گا, اس کو نہیں دوں گا. نہیں نہیں نہیں, یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ کام تمہارے رب کا ہے. وہ جس کو اپنی رحمت کے لیے مناسب سمجھتا ہے چن لیتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے چن لے. تو اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ انسانوں نے یا مخلوق نے نہیں لیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں جو بھی ان کے پاس عیش و عشرت کے سامان ہیں, زندگی گزارنے کے ساز و سامان ہیں, جو کچھ بھی ان کے پاس مال و اسباب ہیں, ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں, اپنی مشیت سے, اپنے ارادے سے, اپنی مصلحت سے دیے ہیں. آپ سے پوچھ کر تھوڑی دیں گے, جس کو جو دینا تھا دیا. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور ہم نے ایک قانون بنایا ہے کہ لوگوں کو دو حصوں میں بانٹنا. ایک وہ جن کو ہم دنیا کے اعتبار سے درجات, اونچے درجات دیں گے, یعنی ان کو مال زیادہ ملا, کسی کو حسن خوبصورتی ملی, کسی کو قوت طاقت ملی, کسی کو صلاحیت ملی. تو دنیا کا یہ قانون ہے کہ اللہ عز و جل نے کچھ بندوں کو دوسرے بندوں کے مقابلے میں فوقیت اور برتری دی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ اسی طرح دنیا کا نظام چلتا رہے. اب آپ یہ بات بتائیے, اگر دنیا میں سارے کے سارے بادشاہ بن گئے تو کوئی کسی کا کام کرے گا؟ کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا. اگر سارے کے سارے صحت مند ہی ہو جائیں تو بیمار کون ہوگا؟ ڈاکٹر کون بنے گا؟ اگر سارے کے سارے فقیر ہو جائیں تو پھر انسان جیے گا کیسے؟ تو یہ اللہ عز و جل کا فطری قانون ہے کہ کسی کو اس نے کوئی نعمت دی ہے تو دوسرے کو دوسری نعمت دی ہے, تاکہ سب انسان ایک دوسرے کے حاجت مند رہیں اور سب مل جل کر اس دنیا کا نظام سنبھالے. اس لیے اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو فقیر بنایا. مالدار محتاج ہے, وہ ان لوگوں سے اپنا کام لے گا تب اس کا کام بنے گا, اور جو فقیر جس کے پاس مال نہیں ہے یا کم ہے وہ محتاج ہے کہ مالداروں کو اپنا کام بڑھانے کے لیے اس کی ضرورت پڑے گی. تو سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور سب کو اللہ نے اسی طرح سے جوڑ رکھا ہے تاکہ دنیا کا سسٹم چلتا رہے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اور جو لوگ جمع کر رہے ہیں نا دنیا کا سامان, اچھا موبائل ہونا چاہیے, اچھا ہینڈسیٹ ہونا چاہیے, اچھا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, اچھی گاڑی ہونا چاہیے, اچھا گھر ہونا چاہیے, اچھا بنگلہ ہونا چاہیے, اللہ فرماتا نہیں نہیں, ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگو, یہ تو عارضی چیزیں, ان کا حساب بھی ہونے والا ہے. ہاں, اللہ عز و جل کی رحمت تم کو چاہیے. اللہ عز و جل کی رحمت تو بہت بہتر ہے کہ جس رحمت کے حصول پر تم دنیا میں بھی خوش ہو سکتے ہو اور آخرت میں بھی تمہارے درجات میں اضافہ ہونے والا ہے. اور اللہ عز و جل کی رحمت کیا ہے؟ ہمارا دین ہی اللہ عز و جل کی رحمت ہے, اللہ کا کلام اللہ عز و جل کی رحمت ہے, اللہ نے ہم کو ہدایت دی اللہ عز و جل کی رحمت ہے, اللہ عز و جل نے ہم کو سوچنے سمجھنے کی قوت دی اللہ عز و جل کی رحمت ہے, اللہ عز و جل ہم کو عبادتوں کی توفیق دیتا ہے, یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے. تو اللہ عز و جل کی رحمت دنیا کی ساری چیزوں, دنیا کے سارے مال و اسباب سے بہت بہتر ہے. آپ ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ رکھتے نہیں رکھتے؟ میری بات جو آپ نے سنی اس پر ایمان ہے, لہٰذا اب اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر آپ کسی شخص کے پاس اپنے سے اونچا ہینڈسیٹ دیکھیں گے تو کیا اس پر آپ حسد کریں گے؟ جی نہیں, آپ کہیں گے بھائی اللہ نے جس کو جو مناسب سمجھا دیا, مجھے تو اللہ عز و جل کی رحمت کی امید ہے. یہی ہوگا نا. تو تقدیر پر ایمان رکھنے کا چوتھا فائدہ نوٹ کیجئے کہ انسان حسد کرنا چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ حسد تو دنیا کے ہی معاملات میں ہوتا ہے نا. حسد تو دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے, جلن کرہن کہ اس کو جو ملا کیوں ملا, مجھے کیوں نہیں ملا, اس کو جو ملا اس کے پاس سے چھین کیوں نہیں جاتا, اسی کو حسد کرہن کہتے ہیں. یہ دنیا کے معاملات ہیں جن کی وجہ سے انسان آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے لگتا ہے, ایک دوسرے کو پریشان کرنے لگ جاتا ہے, اور یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے بھائی کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے. جبکہ اگر ایک آدمی مثلا مان لیتے ہیں قرآن کریم کا حافظ ہے, قرآن کریم کا عالم ہے, تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے پاس کے وہ حفظ چھن جائے, بلکہ آپ چاہیں گے کہ میں بھی ویسا حافظ بن جاؤں. یہ تو اچھی بات ہے, یہی تو اللہ کی رحمت ہے. تو جو باتیں آخرت کی ہوتی ہیں ان میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے جیسے بنیں یا اس سے آگے بڑھ جائیں, لیکن جو باتیں دنیا کی ہوتی ہیں انہیں میں تو حسد ہوتا ہے. اس کے پاس مال ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس بنگلہ ہے, اس کے پاس گھڑی ہے, اس کے پاس موبائل ہے, میرے پاس اس سے اچھا کیوں نہیں ہے.
اور اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس سے چھن جائے، تو یہاں حسد ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کو، حسد کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی کسی کو بھی لے کر، کسی بھی چیز کو لے کر حسد میں، جلن کڑن میں مبتلا ہو، تو آپ تقدیر پر ایمان رکھیے کہ اللہ عز و جل نے جو چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، جو اس نے میرے حق میں اپنے علم سے مناسب سمجھا اللہ عز و جل نے مجھ کو اس سے نوازا، جو میرے حق میں مناسب نہیں سمجھا مجھ کو اس سے دور کر دیا۔ یہ ہے چوتھا فائدہ۔ پانچواں فائدہ ہے، جب انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی روزی لکھ دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ماں کے پیٹ میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، اور کافی باتیں ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کیا لکھوں؟ فرشتے سے اللہ عز و جل کہتا ہے لکھو یہ صحت مند ہوگا، کمزور ہوگا، نیک ہوگا، برا ہوگا، کتنی عمر پائے گا، کب مرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا رزق، فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ عز و جل نے ہمارے حق میں رزق لکھ دیا، کتنا ہم کو ملنا ہے، کیسے ہم کو ملنا ہے۔ اب جب ہم نے اس بات پر ایمان رکھا کہ ہماری تقدیر میں ہمارا رزق طے کیا جا چکا ہے، تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ حلال کے ذریعے اس کو حاصل کریں، حرام کی طرف نہ جائیں۔ یہ تقدیر پر ایمان کا پانچواں فائدہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ نے میرا رزق مقدر کیا، میرے پیدا ہونے سے پہلے اس نے میرا رزق لکھ دیا ہے، لہٰذا اب مجھے رزق کے لیے بہت زیادہ حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حرام ذریعے سے اللہ کے رزق کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روحی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل اجلها وتستوعب رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبه في معصية الله فإن الله لا ينال بما عنده الا بطاعته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے میری طرف یہ وحی کی، میرے دل میں یہ بات ڈالی، میری طرف یہ وحی کی، مجھے یہ بتایا کہ ہر شخص جب تک دنیا میں اپنی عمر پوری نہیں کر لے گا اور جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لے گا مرے گا نہیں۔ اللہ نے جتنی سانسیں میری آپ کی تقدیر میں لکھی ہیں، جب تک وہ پوری سانسیں میرے جسم میں اندر باہر نہیں ہو جائیں گی، اور اللہ عز و جل نے جتنا رزق میرے نصیب میں، آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، جو بھی روزی ہو، کھانا پینا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ عز و جل نے جو رزق لکھ دیا ہے، جب تک ہم اس پوری مقدار کو ختم نہیں کر لیتے مریں گے نہیں۔ تو اللہ عز و جل نے تو لکھ دیا۔ مان لیتے ہیں کہ ایک آدمی کی تقدیر میں اس نے لکھا کہ یہ 10 کوئنٹل اناج کھائے گا، تو اب جب تک پورا 10 کوئنٹل نہیں ہوگا وہ مرے گا نہیں۔ مان لیتے ہیں اللہ عز و جل نے کسی کی تقدیر میں لکھا کہ یہ اپنی عمر بھر میں 1 کروڑ روپے کمائے گا، تو جب تک وہ 1 کروڑ کمائے گا نہیں وہ مرے گا نہیں۔ اب یہ تو طے ہے، اللہ عز و جل لکھ چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، چنانچہ اب اللہ کا تقوی رکھو اور اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ رزق حلال کی طلب میں، رزق حلال کی خاطر محنت میں لگے رہو، اور ایسا نہ ہو کہ کبھی تمہیں رزق کے ملنے میں، روزی کے ملنے میں تاخیر محسوس ہو کہ اتنے دنوں سے محنت کر رہا ہوں، اب تک تو نوکری نہیں لگی، یا اب تک کاروبار میں فائدہ نہیں ہوا، چلو تھوڑا سا لاٹری کی طرف چلے جاتے ہیں، چلو تھوڑا سا ڈریم 11 کی طرف نکل جاتے ہیں، چلو تھوڑا سا جوئے کی طرف نکل جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی رزق کے ملنے میں تاخیر ہو جائے تو تمہیں ہرگز بھی حرام کی طرف نہیں جانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے لکھا ہے نا آپ کی تقدیر میں، تو مل کر رہے گا، نہیں ملا ہے تو نہیں ملے گا۔
لہٰذا اگر روزی کے ملنے میں، رزق کے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے تو اللہ کی خاطر صبر کرو اور حرام ذرائع کی طرف مت جاؤ، اس لیے کہ اللہ عز و جل کے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو رحمتیں ہیں، انہیں اللہ عز و جل کی معصیت اور نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اب جو شخص تقدیر پر ایمان رکھے گا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں میری روزی، میرا رزق لکھ دیا ہے، وہ اب اسی ایمان کے ساتھ جیے گا، اور کبھی رزق کے ملنے، روزی کے پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تو حرام ذرائع کی طرف، غلط ناجائز دھندوں اور کاروبار کی طرف وہ نہیں جائے گا کہ نہیں، مجھے تو اپنی روزی حلال ذریعے سے ہی حاصل کرنی ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان کا 5واں فائدہ ہے۔ تقدیر پر ایمان کا 6واں فائدہ ہے کہ انسان بہادر بن جاتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے موت کا وقت لکھا جا چکا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث سنی، پیدا ہونے سے پہلے موت کا وقت لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل آپ کی تقدیر میں جو فائدہ لکھے گا آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، گرچہ پوری مخلوق مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، اور اللہ عز و جل نے آپ کی تقدیر میں فائدہ نہیں لکھا ہوگا، نہیں مل سکتا، پوری مخلوق مل کر آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر۔ اسی طرح نقصان، اللہ عز و جل نے جتنا نقصان آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی آپ کو ہوگا، گرچہ پوری مخلوق مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں نقصان نہیں لکھا ہوگا تو پوری مخلوق مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہٰذا اب ایک مسلمان نفع اور نقصان کے خطرے کو دور چھوڑتے ہوئے اللہ کی رضا کی طرف میں لگ جاتا ہے۔ میں دکان پر ہوں، کاروبار میں ہوں، اذان کی آواز آئے میں نکل جاؤں کہ نہیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں اس نفع اور نقصان سے، یہ گاہک میری تقدیر میں ہوگا، میرے پاس دوبارہ چل کر آئے گا۔ اللہ عز و جل کے دین کو میری ضرورت ہے، میں نفع اور نقصان کے سارے اندیشوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ عز و جل کے دین کی خاطر آگے بڑھ جاؤں گا کہ نہیں، نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ عز و جل ہی ہے۔ اللہ عز و جل کی مشیت کے بغیر مجھے نہ نفع مل سکتا ہے نہ نقصان مل سکتا ہے۔ اس بارے میں بھی حدیث سنیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے مجھے مخاطب کیا، یا غلام انی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں پر عمل کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ عز و جل کے احکام و قوانین کی، اللہ عز و جل کے حدود و قیود کی، اور جو بھی عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اللہ عز و جل کے حقوق کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ عز و جل کے احکام کی حفاظت کرو تو ہمیشہ اللہ عز و جل کو اپنے سامنے پاؤ گے، ہمیشہ اللہ عز و جل تمہاری مدد میں ہوگا۔ جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب بھی مدد کی ضرورت پڑ جائے اللہ سے ہی فریاد کرنا۔ مانگ پوری کرنے والا، دعائیں قبول کرنے والا، اپنے بندوں کو نوازنے والا اکیلا اللہ عز و جل ہے۔ یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں۔ اور پھر 5ویں بات، اور اچھی طرح جان کہ اگر پوری مخلوق مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، پوری مخلوق اکٹھا ہوگی کہ اس بندے کو ہم کو فائدہ پہنچانا ہے۔ مان لیتے ہیں ایک بندہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اب پوری مخلوق مل کر اس کی سانسوں میں 10 سانسوں کا اضافہ کرنا چاہے کہ اور آدھا گھنٹہ یہ جی لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان لو اگر پوری مخلوق مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر نہیں لکھا
تو پوری مخلوق مل کر بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. لہٰذا اب ایک مومن کیا کرے گا؟ اپنے فائدے کی امید صرف اللہ سے رکھے گا، بندوں سے اس کو کسی فائدے کی امید نہیں ہوگی کہ اللہ نے لکھا ہے تو فائدہ ہوگا، نہیں لکھا ہے نہیں ہوگا. مجھے اللہ کی طلب، اللہ عز و جل سے امید ہے، نہ بندوں کی طلب ہے نہ بندوں سے امید. اور اس کے بالمقابل، اس کے بالعکس، اور یہ بھی جان کہ اگر پوری مخلوق مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری مخلوق مل گئی کہ اس بندے کو اپنے کو نقصان پہنچانا ہے، اس بندے کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، یا اس بندے کو قتل کرنا ہے، جو بھی ہو اللہ عافیت میں رکھے، تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے یہ سب مل کر جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے. اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تو تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی فوج سے اکیلے ہی نکلے تھے نا، مدین پہنچے، کوئی نقصان نہیں پہنچا. معصوم سا بچہ تھا جسے دریا میں ڈال دیا گیا تھا، فرعون کے دربار میں، محل میں فرعون نے پرورش کی، کوئی نقصان نہیں پہنچا. اللہ عز و جل جسے نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی فائدہ دے نہیں سکتا. اللہ عز و جل جسے نقصان سے بچانا چاہے اسے کوئی نقصان میں ڈال نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو اللہ عز و جل کہ اس نقصان سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ عز و جل آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو آپ تک اس بھلائی کو پہنچنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہر فرض نماز کے بعد ہم یہ جملہ دہراتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ عز و جل تو دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، اللہ تو نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں. اور کوئی کتنا ہی اونچا صاحب حیثیت مالدار ہو جائے، تیرے مقابلے میں اسے اس کا مال، اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو اب وہ مومن جو یہ بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ فائدہ پہنچانا چاہے کوئی نقصان میں نہیں ڈال سکتا، اللہ نقصان میں ڈالنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، تو اب وہ بہادر ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کو میری ضرورت ہے، میں حاضر ہوں. یہی تو وہ بات تھی کہ مسلمان فوجیں تیزی سے ملک پر ملک، علاقوں پر علاقے فتح کرتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے. ان کے دل میں یہ بات تھی اللہ نے جو مقدر کیا اس کے علاوہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. یہ چھٹا فائدہ ہے تقدیر پر ایمان کا کہ ایک مومن اپنے ہر کام میں، خاص طور پر آخرت کے کاموں میں جری، بہادر اور شجاع ہو جاتا ہے، ہمت والا، حوصلے والا ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کے خوف سے، مخلوق کے ڈر سے باہر نکل آتا ہے. ساتواں اور آخری فائدہ، فائدے بہت سے ہیں لیکن ہمارے اس درس کا، اور وہ ہے کہ اگر آپ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ بہانے نہیں تلاشتے، بہانے نہیں تلاشتے. آپ بس اللہ، میں نے یہ کام کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا میں نے، الحمدللہ کام مکمل ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اور اگر نہیں ہوا میرا وہ کام تو اللہ عز و جل کی مصلحت اسی میں رہی ہوگی، اللہ عز و جل کی رضا اسی میں رہی ہوگی. لیکن وہ مومن اپنے کام میں لگاتار لگے رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. ایک کام ہم کر رہے تھے، کام اچھا تھا، خیر تھا، ہم نے اللہ سے استخارہ کیا تھا، لوگوں سے مشورے کیے تھے، کام عمدہ تھا، ناکام ہوئے کوئی بات نہیں، کل کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو گئے الحمدللہ. تو تقدیر پر ایمان کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ ایک مومن مسلسل اپنے کام میں، اپنی محنت، مشقت اور جد و جہد میں لگا رہتا ہے. اگر کامیاب ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ناکام ہو جائے تو بہانے نہیں تلاش کرتا، ارے میں تو ایسا نہیں کر سکا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا. جی نہیں، بلکہ وہ اپنی ناکامی کے اسباب پر غور کرتا ہے اور نئے سرے سے پھر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی دھن میں پوری محنت اور سنجیدگی سے لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر
احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. طاقتور مومن، طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 100 کلو 150 کلو کے ہو جائیں، علم کی طاقت، آپ کی عقل کی طاقت، آپ کی صلاحیتوں کی طاقت، آپ کی رائے کی طاقت، اور پھر آپ کے جسم کی طاقت، آپ کے حلال مال کی طاقت، جو بھی طاقت آپ کو اللہ نے دی ہے وہ طاقت ہے. اور طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا ہے اور اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب بھی ہے، کیونکہ وہ اپنا بھی فائدہ کر سکتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا، اللہ کے دین کا بھی فائدہ کر سکتا ہے، جیسے کہ کمزور مومن نہیں کر سکتا. چنانچہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اچھا بھی ہے اور اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب بھی ہے. لیکن ہاں خیر دونوں میں ہے، مومن دونوں ہیں تو دونوں اچھے ہیں. جب دونوں کا موازنہ اور مقابلہ ہوگا تو جو طاقتور ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور وہ اللہ کو زیادہ محبوب بھی ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ یہی کہ اب طاقت حاصل کرو. آپ علم طاقت ہے، علم حاصل کرنے میں آگے بڑھو. جسمانی قوت طاقت ہے، اپنی قوتیں بڑھانے کے لیے آگے بڑھو، قوتوں کی حفاظت کرو. مال طاقت ہے، حلال ذریعے سے مال کماؤ، اللہ اور بندوں کا حق ادا کرو. صلاحیتیں طاقت ہیں، ڈگریاں طاقت ہے، جو بھی طاقت ہے جس سے آپ اپنا اور اللہ کی مخلوق کا فائدہ کر سکتے ہو وہ طاقت ہے. آپ اس کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتے چلے جاؤ. استعن باللہ ولا تعجز، احرص علی ما ينفعک. اب آپ نے جان لیا نا طاقت کیا ہے، تو جو چیز آپ کو نفع بخش لگتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیے. احرص، اس کی حرص رکھیے. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگی، اللہ ہی مددگار ہے اور اللہ جس کا حامی ہو اس کو کسی اور کی حمایت کی ضرورت نہیں پڑتی. جو چیز آپ کو نفع بخش لگتی ہے اللہ آپ سے مدد مانگ کر، اللہ پر بھروسہ رکھ کر اس کے حصول میں لگ جائیے، لگاتار لگے رہیے حتیٰ کہ وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے. تھک کر مت بیٹھیے، عاجز مت بن جائیے، سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑے مت رہیے کہ ارے مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، نہیں آج بہت تھک گیا کل کروں. نہیں، آپ تھکے نہیں ہیں. جب تک آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچتے تھکنے کا نام نہیں لینا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایک مومن کو آرام کب ملے گا؟ کہا جب وہ جنت میں اپنا داہنا قدم رکھ دے گا. تو جب تک جنت میں ہم اپنا داہنا قدم نہیں رکھ دیتے تب تک لگاتار جہد مسلسل، لگاتار عمل، طاقت کے حصول کے لیے، صلاحیتوں کے بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق، اللہ کے دین کے لیے مفید بنانے کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے جس میں ہم کو لگے رہنا ہے. اور پھر آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اللہ سے مدد مانگی اور اسباب اختیار کیے، جہد مسلسل کی، پھر بھی اگر ناکام ہو گئے، ممکن ہے کوئی راز ہو اللہ کا، ممکن ہے کوئی حکمت ہو اللہ کی، تو یہ نہ کہنا، بہانے تلاش نہیں کرنا میں ایسا کرتا تو اچھا ہو جاتا، مجھے اس کے پاس جانا نہیں چاہیے تھا اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے وہ کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں کرنا. اس لیے کہ جو تم کرو گے نا کاش اگر مگر، تو اس سے شیطان تمہیں بہکائے گا، کام سے ہٹا دے گا کہ چلو جانے دو، چھوڑ دو. بلکہ کہنا وَلَٰكِن قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اللہ کی تقدیر اور اللہ عز و جل کی تقدیر سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی باہر نہیں ہے. اللہ نے میرے حق میں جو مقدر کر دیا اور جو اللہ نے میرے حق میں مناسب سمجھا وہ اللہ نے کیا. میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں اور دوبارہ نئے سرے سے آپ اپنی محنت میں لگ جائیے. تو یہ تقدیر پر ایمان رکھنے کے 7 فائدے جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان مکمل کرنے، ایمان پر مضبوطی سے جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ہر طرح کی بلا، وبا، آفات اور حادثات سے محفوظ رکھے. ہمارے والدین کو عافیت اور حفاظت، صحت اور سلامتی میں رکھے. اللہ عز و جل ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی حفاظت کرے اور اس ملک میں امن و امان، عفت اور عزت سے جینا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.